اس چینل کے ذریعے دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر تم پہنچاؤ. بہت اچھے، بڑا دین کا کام کرتے ہیں. ان کے وعدوں میں پڑے ہو جو 5 سال پہلے تمہارے علاقے میں کتنے وعدے کر کے گئے اور 5 سال کے بعد آئیں گے. چوری صاحب وعدہ یاد ہے تو کیڑا وعدہ کیتا؟ وہ بہانہ لگائے گا ہماری حکومت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن ہمیں بھی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے. صاحب اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے. اللہ کی مار کے اور مستحق ہوتے رہے. ووٹ امانت ہے، ووٹ عبادت ہے. میں کسی پارٹی کی بات کرتا کوئی نہیں، مدرسے والوں کی، قرآن کے خادموں کی کون سی پارٹی ہوا کرتی ہے؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پارٹی میٹنگ میں وہی بلائے گا جو کہے گا مولوی صاحب تلاوت کر دو، اور تلاوت کے بعد ہاتھ پکڑ سیدھے اسٹیج سے نیچے کر کے واپس آ جائے گا. ابھی آپ کے علاقے کے اندر ووٹ لینے آئے گا، کوئی گیس کا تقاضا کرے گا، کوئی سیوریج کا تقاضا کرے گا، جو اپنی گلیوں میں گولے لگانے کا تقاضا کرے گا، روڈ پکے کرنے کا تقاضا کرے گا، سولنگ کا تقاضا کرے گا. یہ تو ساری کی ساری دنیا داری ہے. 1400 سال پہلے والے کینڈیڈیٹ تلاش کرو، ان کے غلام تلاش کرو. اب جو تمہارے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آوے، یہ ہونا ہو میرا داخلہ بند کر دو، میں تمہیں حقیقت بتلاؤ. یہ نہ ہو کہ آج کے بعد اس علاقے میں میرا جلسہ نہ کراؤ. اگر اچھا لگے تو عمل کر لینا، برا لگے تو میرا دل معاف کر دینا. اب کہ تمہارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آئے، کمیاں تجھے ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، اپنی کمائی خرچ کر کر تجھے اسمبلی تک پہنچائیں گے، لوگوں کی منت سماجت کر کے وہ تجھے ووٹ دلوائیں گے، اپنی پوری بے برادری کا ووٹ دلوائیں گے. آپ اب نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نہیں، آپ مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا. جب مغرب کی نماز اذان ہو جائے، وضو کر کے ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھا دینا. اللہ کی قسم سلام پھیرے گا. دعا کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں وعدہ کریں گے، ووٹ بھی تجھے دیں گے، نوٹ بھی تجھے دیں گے. اگر تو ووٹ لینے والوں کو 3 فرض نہیں پڑھا سکتا تو پھر خدا کے واسطے روٹی کھا، پانی پی، تیری مرضی، تو ہمارے ووٹ کا حقدار کوئی نہیں. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے، امام پہلے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی تو امامت کے فرائض نبی کی زندگی کے اندر ادا کرنا شروع کر دیے. یہ تو ایمان کو بغیر تنخواہ کو نہیں دیتا، ووٹ کو اگر یہ وقت پہ تنخواہ دے تو کبھی کبھی مغرب کی اذان میں جمعرات کے دن تمہارے گھر سر نہ کھائے. حضرات ضرور اعلان سن گنو، جامع مسجد کا چندہ ہے، اینی 5 روپے دئی جاؤ، جنت گھر لئی جاؤ. اتنی آسان کرنا. یہ تو بلال نے پکڑ کے جب ڈپوسلے مارنے نہیں کر کے کچمڑے میں نے ادڑوائے، اپنے آپ کو لولوہان کیا، کھلڑی میری اتر گئی، پاؤں کی کھال میری اتر گئی. ابو جان نے مار مار کے مجھے ادموا کر دیا. اس لولوہانی کی حالت میں لبوں سے خون، چہرے سے خون، ماتھے سے خون ہے، ہاتھ پیروں سے خون کی دھاریں نہیں کر رہی ہے. بلال نبی کے قدموں میں پڑ گیا. نبی علیہ السلام نے بلال کی حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ظاہر کر دیا. صدیق عمر دیکھ کے رونے لگے کہ کملی والے، نہ مجھے مجھے خون کی پرواہ، نہ زخموں کی پرواہ. آپ اتنا خدا سے پوچھ کے بتا دیجئے، بلال اتنے زخم تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہے، بتا خدا تو بلال سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. بلند آواز سے ہاتھ بلند، آواز بلند. تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت. صحابہ، حضرت بلال، حضرت بلال. نعرہ تکبیر. جو تمہارے علاقے میں ووٹ لینے کے لیے سوزوکی کار پہ آئے، الیکشن کے بعد پراٹوں میں گھومتا نظر آئے، اگلے الیکشن سے پہلے اللہ اکبر بیرون کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر موج مستی کر کے آئے، پھر دوبارہ میں اللہ اکبر حکومت کا نمائندہ نہیں، تھوڑا نوکراں. اساسے دیکھے آپ نے ان کے کتنے. غریب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ مسجد کے مولوی صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ ملک ایوب سجدہ ساری زندگی حکومت کی نوکری کرتا رہا، اس کا احتساب کیوں نہ ہوا؟ ملک شہید سجدہ صاحب خدا سے سلامت رکھے، علماء ولی عمر صاحب بیٹھے، ان کا احتساب، میرا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟
یہ منصب کوئی چھوٹا ہے؟ جنہیں اپنے احتساب کی فکر نہ ہو، انہیں خدا کے آگے جواب دینے کا ڈر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے احتساب کی فکر ہے، خدا کے آگے کھڑے ہونے کی فکر ہے۔ کوئی امریکہ کا غلام بن کے آئے گا، کوئی IMF کا میرے عزیزوں بروکر بن کے آئے گا، اللہ اکبر، کوئی کہیں کا غلام بن کے آئے گا۔ ہم نبی کے یاروں کے غلام ہیں، خدا کی قسم ہمیں امامت بھی کرنی آتی ہے، مصلی بھی سنبھالنا آتا ہے، ہمیں خطابت بھی کرنی آتی ہے۔ ہم نے اس حاکم کو دیکھا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں، بیوی رونے کی وجہ پوچھ رہی ہے، فرمانے لگے ہیں میری گھر والی کئی دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، مجھے دنیا ابو بکر کے نام سے پہچانتی ہے، امام الانبیاء کی زبان سے یار غار یار مزار کا مجھے ٹائٹل ملا، لیکن کتنے دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر مجھے اتنے دن سے میٹھا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اگر تیرے پاس کوئی گڈوی ڈلی، کوئی چھوارا، کوئی کھجور ہے، آج ابو بکر کو کھلا کے حسرت پوری کر دے۔ بیوی کو اس بات کا روگ لگ گیا، دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، دن رات گزرتے رہے، صبح شام گزرتی رہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی نے کھجوروں کو جووں کو کوٹ کر ایک شریف سا بنا کر اس میں شہد کا چمچہ ڈال کر یوں کر کے آگے رکھ دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے دسترخوان سے ہاتھ پھینک لیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ سویٹ ڈش ہے، یہ میٹھا آیا۔ فرمایا پڑوسیوں کے گھر سے، رشتہ داروں کے گھر سے کا نانا، ابو بکر تیری کمائی سے آیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ سنو میری بیویوں، یہ شوہر کو سردی گرمی کے کپڑے تانے دے دے کے مارنے والی ہو، اپنے بھائیوں کا گھر ہے، میرے بھائی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا؟ بڑے میں کہتی ہے کہ پکے مکان کے کوٹھی تیرے نام کروں گا، تیرے بھائی کھا کے مارے نظیم میں کہاں ہوگا کیا؟ مٹھا کھا کیا کیوں کہیے نہ پوچھ، قسم اللہ کی میں یہ تو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں، یہ حرام کے پیسوں کا نہیں، حلال کے پیسوں کا ہے۔ ہم نے ورنہ ہی نہیں پتا کہاں سے کہنے کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے آپ نے توجہ، جس دن سے آپ نے میٹھا کھانے کی فرمائش کی تھی، تیری روٹی کے آٹے کا سائز میں نے وہ رکھا، لیکن اپنی روٹی کے آٹے کا سائز اس دن سے میں نے چھوٹا کر دیا۔ اللہ اکبر، چٹکی چٹکی، چنڈی چنڈی میں نے نکال کر اتنا آٹا جمع کر لیا کہ ایک پیڑے کی اس سے روٹی بن جائے۔ میں نے کوٹ کر اس کے اندر سرکہ، اس کے اندر کھجوریں ملا کر، اس کے اندر شہد ملا کر اپنے بچے ہوئے آٹے کی روٹی کی، اپنے بچے ہوئے اس روٹی کے پیڑے کی، اللہ کو روٹی بنا کر میں نے تیرے آگے میٹھا تیار کر دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ انگلی سے کھایا نہ پورے ہاتھ سے کھایا، میٹھے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں جا کر جمع کرا دی۔ فرمایا ابوبکر کھاوے نہ کھاوے گزارا ہو جائے گا، یہ میرے گھر کے دسترخوان کی فیورٹ ڈش، سویٹ ڈش کسی ایسے گھر میں پہنچا دے جہاں باپ کوئی نہیں، یتیم بھوکے بیٹھے ہیں، یا شوہر کوئی نہیں، بیوہ کے گھر کا چولہا نہ جلا، یہ اس کو کھلا، میں کھاؤں گا تو کھانے کے ذریعے زمین پہ آئے گا، یتیم کھائے گا پیٹ میں جائے گا، ستار سے محلہ پہ چلا جائے گا۔ اور آج کے بعد میری تنخواہ کے اندر سے اتنا آٹا کم کر دیا کر کہ وہ بتا کا اتنے آٹے کی بوری کے اندر گزارا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر اکبر، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جو اتنے سے آٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اکبر احتساب کی عدالت کے اندر پیش کرتے ہیں، مظفر گڑھ کے اندر اور رہنے والے مسلمانوں 10 محرم کو بڑے آفتاب سے منانے والوں سے پوچھو، جو اگر اتنے سے آٹے کا حساب دیتے ہوئے اٹھا کے آگے رونے لگ جائے، وہ ابو بکر محمد کی بیوی فاطمہ کا باغ کہاں سے کھا جائے گا؟